الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، مشکات نبوت، مہتاب رسالت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ پروگرام برائے ایصال ثواب ہے. عالی جناب محترم شکیل بھائی، ان کی والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. ان کے چہلم کی عطا ہماری اور آپ کی حاضری اللہ تبارک و تعالی مولا یہ جو کچھ پڑھا گیا پڑھا جائے، اس سب کا ثواب شکیل بھائی کی والدہ کی روح کو عطا فرما دے اور ان کی قبر کو بقع نور فرما دے، ان کی قبر پر رحمت کی بارشیں فرما دے. اے اللہ، انہوں نے جان کر کے کیے، بھول کر کے ہو گئے، مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ان کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. یہاں پر جتنے بھائی بیٹھے ہیں، ان کے خاندان، رشتہ دار، عزیز و اقربا جو بھی بحالت ایمان دنیا سے گزر چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. منبر شریف پر ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اچھے اچھے حافظ، قاری، عالم، شاعر یہاں پر جلوہ گر موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ترنم، شاعر اسلام، مداح خیر الانام نور الدین منظر صاحب جلوہ گر ہیں. یہیں پر ساتھ میں قاری قرآن، قاری خوش الحان، قاری محمد ساجد صاحب قبلہ وہ بھی موجود ہیں، اور ساتھ ہی میں ہر دل عزیز قاری نزاکت حسین صاحب وہ بھی جلوہ گر ہیں. اور منبر شریف پر اچھے اچھے حفاظ و قرہ موجود ہیں. اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظم صاحب بھی بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں، اللہ ان کے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے.
حضرات، یہ چہلم کا موقع ہے۔ ان کی شکیل بھائی کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کا جو ٹائم، جو وقت لکھ دیا ہے، اس ٹائم اور اس وقت سے ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جس کی آخرت جیسے لکھ دی ہے ویسے ہی آنی۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ کتنا بڑا شکر اور احسان عظیم ہے میرے مولا کا، پروردگار کا، کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا جو بے شمار ہے۔ اب ذرا اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو آنکھیں عطا فرمائی۔ اگر اس کی قیمت لگانا شروع کر دی جائے تو پوری زندگی کی محنت ایک پلے میں، اور یہ دو آنکھوں کی قیمت ایک پلے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو ہاتھ دیے، دو پاؤں دیے۔ ان کی قیمت ان سے پوچھو جن کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے۔ کتنا بڑا شکر ہے، احسان عظیم ہے۔ اللہ نے ہمیں جسم عطا فرمایا، اگر وہی ہاتھ پاؤں میں اگر کسی کے درد ہونے لگے تو اسے رات بھر نیند نہیں آتی ہے، مگر میرے مولا کا کرم دیکھو، اس کا شکر دے، اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے ہمیں ہاتھ پاؤں سلامت دیے اور آرام سے سو جاتے ہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں۔ اگر یہ ساری زندگی، یہ ساری دنیا کی دولت اگر ایک پلے میں رکھ دی جائے تو انسان کے پورے وجود کا جواب اور اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے۔ مگر اللہ نے تم سے کچھ لیا؟ تمہارا کوئی قرض آ رہا تھا؟ کتنا بڑا رب، کتنا بڑا کریم اللہ۔ اللہ میرے اللہ نے 18,000 مخلوقات بنائی۔ اگر وہ چاہتا تو کسی کو گائے بھینس وغیرہ بھی بنا دیتا۔ ہم خود ہی تو انسان بنے نہیں، اللہ نے بنا۔ اگر وہ چاہتا تو گندی نالی کا کیڑا بھی بنا سکتا تھا، وہ تو کچھ بھی کر سکتا۔ کتنا بڑا احسان اللہ نے ہمیں انسان بنایا، آنکھیں دی، ناک دی، زبان دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے۔ میرے مولا کا احسان کتنا بڑا احسان، مگر انسان رب نے تو تم پر اتنا بڑا احسان کیا، بولو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، صبح سے شام تک اپنے مولا کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آج اگر 1 بیگھہ زمین کا لالچ ہو جائے نا تو اس کے گھر کے 10-10 چکر لگاتا ہے انسان، 10-10 چکر۔ الیکشن گزرا، اگر 1 ووٹ کا نمبر آ جائے نا تو کتنے چکر لگتے ہیں۔
اگر کوئی ہمیں رومال دے دے تو ہم 10 مرتبہ شکریہ ادا کریں. ہمیں ڈاکٹر صاحب نے دوا دی، ہم نے کہا شکریہ ادا. کوئی ہار ڈال دے، ایک ہار کتنی مرتبہ شکریہ ادا. مگر اللہ نے تمہیں کتنی قیمتی چیزیں عطا فرمائی ہے، کہاں شکریہ ادا کر رہے ہو؟ صبح سے شام تک اگر بولنے پر آ گئے تو 50 مرتبہ بولے تو اس میں 20 مرتبہ جھوٹ ہے. 20 مرتبہ جھوٹ. اور یہ جو موبائل ہے نا، موبائل جیبوں میں، بہت کم لوگ اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں. زیادہ تر یہ میں بولتا ہوں یہ جھوٹ بلوانے کی مشین ہے. فون کیا ہو کہاں ہے؟ شاپ پر تو بتا رہا گھر پہ ہوں، اور اگر ہے گھر پہ تو بتا رہا دکان پہ ہوں. یہ سچ ہے کہ یہ بھی تو جھوٹ ہے. اور حد تو یہ ہو گئی ماں اور بیٹا یا بیٹی سے زیادہ قربت والا رشتہ کوئی نہیں. مگر جب بچہ اگر رونے لگا، بچہ گود میں، تو ماں کو لوریے دینا چاہیے، قرآن پڑھ کے سنانا چاہیے. ماں کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور قرآن کی سورتیں پڑھ پڑھ کے سنانا چاہیے تاکہ بچہ سو جائے. مگر ماں بھی جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے، بچہ نہیں چپ رہا ہے تو ماں کہہ رہی ہے چپ جا، دیکھ وہ کتا آ رہا ہے، دیکھ وہ بلی آ رہی ہے، دیکھ وہ بندر آ رہا ہے. یہ بھی تو جھوٹی ہے. اور بعض دوست نا ہنسی مذاق میں اتنا جھوٹ بولتے، 20 جھوٹ تو ایک جھٹکے کا نہیں ہے. ایک جھٹکے کے نہیں. بعض کے لیے 20 جھوٹ تو ایک جھٹکا بھی نہیں. اللہ اللہ. اور کیا سمجھتا نا، جتنا جھوٹ بول بول کے دوسروں کو چکما دے دے گا، بہکا دے گا، برغلا دے گا، شام کو آ کے شیطان اس کی پیٹھ تھپکورتا اور کہتا واہ آج تو نے 10 لوگوں کو بے وقوف بنایا، بڑا کامیاب ہے تو. جھوٹ بولنے والا کامیاب. توجہ. اللہ اللہ ذرا غور کرو. میں تو 20 بہت کم بول رہا ہوں، بعض تو 100 بھی بول جاتا ہوگا. بعض اور اچھا تو بھی نہیں، اس میں مولانا لوگ بھی پکڑ میں ہیں. یہ موبائل نے تو مولاناؤں کو بھی نہیں چھوڑا. صحیح بتا رکھ دو بیٹا، جو سچ ہے وہ سچ ہے. دیکھو کہاں حضرت ہے؟ دلپت پور میں تو بتا رہے ہیں مراد آباد میں. یہ بھی تو جھوٹی ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ. مگر سنو پیارے، سنو اللہ کا کہاں شکر ادا کر رہے ہو؟ اگر بولنے پر آ جاؤ، اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے تو کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے. اب اگر کامیابی کی بات آ جائے تو سنو، انسان کامیاب کیوں نہیں ہے؟ اب میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. توجہ ہے. اللہ خود فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. پہلے سیٹنگ کر لو. توجہ شروع. ارشاد اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت.
اور 50 مرتبہ بھی بول جاتا ہے. ایمانداری سے بتائیو جو 50 مرتبہ جس بندے پر اللہ کی لعنت پڑ جائے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا جھوٹا اتنے بڑا نیتا، کہتے ہیں اتنے بڑا کامیاب ہے. اللہ معاف کرنا، اللہ معاف، اللہ معاف. میرے نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت لے لو، جنت کی ضمانت میں لے لوں گا. وہ 2 چیزیں کون کون سی؟ ایک تو ہے تو میں بولتا ہوں زبان کو، یہ جو ہے نا تمہیں کھانا بھی کھلوا سکتی اور جوتے بھی کھلوا سکتی ہے. میٹھا بول لو کھایا پھنسا، کھانا کھا لو، پانی پی لو، اور جب کسی کے دروازے میں جا کے گالی دو کیا ملے گا؟ جوتے ملیں گے. ہار تھوڑی ڈالے گا وہ تمہارے گلے میں. آؤ بہت پیاری گالی دی ہے تم نے، لو تمہارا استقبال. جوتے یہ زبان، نبی فرماتے زبان کی حفاظت کر لو، دوسری شرمگاہ کی. یہ 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لوں گا. یار میرے اللہ کا احسان تو دیکھو، کتنا بڑا کریم ہے وہ. تمہارے ہاتھ پہ میں ہتھیلی میں یا نمک رکھوں تو تمہیں نمکین نہیں لگے گا، میٹھا رکھوں تو ذائقہ نہیں لگے گا. یہ بھی گوشت کا ٹکڑا، اور اگر زبان پر رکھ دوں تو ہے کہیں سائنس میں یا ایسی چیک اپ مشین، ایک گوشت کا ٹکڑا زبان اگر نمک تیز ہو جائے تو بیوی پکڑی گئی، نمک ڈال دیا غصے میں تھی. اور اگر مرچ تیز ہو جائے تو چیک کر لے. گوشت کا ٹکڑا یہاں پہ رکھ دوں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن زبان پر رکھ دو تو. میرے مولا نے زبان کیسی عطا فرمائی. کوئی جواب نہیں، میرے رب کا کوئی جواب نہیں. ذرا تم جا کر کے دیکھو، کہیں درگاہوں پہ جاتے ہو نا، اجمیر شریف گئے ہو، کلیا شریف گئے ہو، یا کہیں اور، یا کہیں اور. میں ایک مثال بتاؤں، میں بھی اجمیر گیا. یہ قاری نزاکت صاحب راجستھان رہتے تھے. اب سنو، تو جب اجمیر شریف گئے تو تم نے کچھ ایسے دیکھے ہوں گے جو بھیک مانگ رہے ہوں گے. توجہ رکھنا. کچھ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو کیا مانگ رہے ہوں گے؟ بھیک مانگ رہے ہوں گے. میں گیا تو ایک اللہ کا بندہ، پٹلوں کی چھوٹی سی گاڑی بنا لی اس نے، بیرنگ لگے ہوئے چھوٹے. اللہ اللہ کٹورا رکھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا. میں نے 50 کا نوٹ نکالا، ہاتھ ڈالا جیب میں 50 کا، اس کو دیا. مگر میرے ہاتھ تو اللہ کے فضل سے صحیح و سالم تھے، مگر اس کے دونوں ہاتھ یہاں سے کٹے ہوئے تھے، لینے کے قابل نہیں تھا. دل میں خیال آیا، مولا یہ تیرا بندہ، آج کا زمانہ کوئی کسی کو پانی پلانے کا روا نہیں. آج کا زمانہ کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. مولا یہ کتنا بڑا مجبور ہے. اگر اسے مچھر کاٹ لے تو اس کے ہاتھ نہیں کیسے اڑاتا ہوگا، مکھی کیسے ہٹاتا ہوگا، یہ کیسے کھانا کھاتا ہوگا، یہ کیسے سردی گرمی کے کپڑے پہنتا ہوگا. مولا یہ کیسے بستر کرتا ہوگا. اس ہاتھ کی قیمت ذرا دیکھو. اور اللہ نے جو ٹائم لکھ دیا اسی وقت آنی ہے. اور گئے لڑکے تھے ساتھ میں، بولے حضور اوپر چڑھیں گے. پہنچے، اتنا ٹانگوں کٹا ہوا بھی تمہیں دکھائی دیا ہوا کہیں نہ کہیں، ہاتھوں کا کٹا ہوا. اب ذرا سوچو یار، اسے ٹھنڈ لگتی ہوگی، کون اسے لکھا پڑھاتا ہوگا. وہ پتھروں میں پڑا رہا. ہاتھ پاؤں کی قیمت کم سے کم ہم اٹھا کے اوڑ تو لیتے. آج بیٹا باپ کی نہیں سنتا تو غیر کسی کی کون سن لے گا؟ آج کون ہے جو کسی کی سنے؟ اللہ اللہ، وہ ایک گلاس پانی نہیں پی سکتا، اگر بھوکا تو بھوکا ہے.
پیاسا ہے تو پیاسا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر اور احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں ہاتھ دیے پاؤں دیے، مگر کہاں پر ادا کر رہے ذرا سوچو غور کرو پیارے، اپنے مولا کا کہاں ادا کر رہے ہو؟ کیا یہی شکر ہے؟ کیا یہی احسان ہے؟ او انسان سن لے، میرے بھائی سن لے، اگر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو سانس سانس پر کرنا چاہیے تھا، مگر طریقہ میں بتا دوں، 24 گھنٹے شکر ادا کرے یا نہ کرے، مگر 5 وقت میں اللہ کا شکر ادا کر لے۔ 5 وقت مسجد میں چلا جا، فجر کی نماز پڑھ، اللہ کا شکر ادا کر، ظہر کی پڑھ، اللہ کا شکر ادا کر، عصر مغرب عشاء کی پڑھ، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ بھی راضی اور رسول اللہ